بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روایتین کو صبر جمیل عطا فرمائے، اللہ پاک ان کی امانتوں کی حفاظت فرمائے۔ جو آیت طیبہ میں نے تلاوت کی ہے، اللہ پاک فرماتا ہے الذی خلق الموت والحیات۔ اللہ تو وہ ہے جس نے موت کو پیدا فرمایا، والحیات اور زندگی کو پیدا فرمایا۔ اصول تو یہ ہے کہ زندگی پہلے ہے، موت بعد میں ہے، لیکن یہاں پہ اللہ پاک فرماتے ہیں الذی خلق الموت والحیات۔ یہاں اللہ پاک فرماتے ہیں پہلے موت کو پیدا فرمایا، پھر حیات کو پیدا فرمایا۔ وجہ کیا ہے؟ مفسرین فرماتے ہیں کہ اللہ پاک نے موت کا ذکر اس لیے فرمایا کہ بندہ جہاں رہے، جیسے رہے، جس حال میں رہے، موت کو یاد رکھے، لین دین کرے، ڈیل ڈیلاگ کرے، سیاست کرے، کچھ کرے، موت کو پہلے یاد کرے۔ الذی خلق الموت والحیات، وہ تو وہ ذات ہے جس نے موت کو پیدا فرمایا، والحیات اور زندگی کو پیدا فرمایا۔ کیوں؟ لیبلوکم ایکم احسن عملا، پرکھنے کے لیے کہ تم میں سے کون ہے جو احسن کام کرتا ہے، جو اچھے اعمال کرتا ہے۔ اب اچھے اعمال کون سے ہیں؟ نماز پڑھیں اچھا کام ہے، روزہ رکھیں اچھا کام ہے، کوئی عبادت کریں اچھا کام ہے، سارے کام اچھے ہیں، جو کام اچھے ہیں سب اچھے ہیں، لیکن اللہ کے نزدیک اچھا وہ ہے جو اللہ کو پسند آئے۔ اب ہمیں اور آپ کو کیسے پتہ چلے گا کہ یہ کام اللہ کو پسند ہے اور یہ پسند نہیں ہے؟ اس کا تو کوئی پتہ نہیں، لیکن بزرگ فرماتے ہیں کہ جس کام میں خلوص ہوگا، جس عمل میں آپ کا خلوص شامل ہوگا، وہی کام اللہ کو پسند آئے گا۔ آپ کو یاد ہوگا ہم نے تیسری کلاس میں پڑھا تھا، جب ہم تیسری کلاس میں پڑھتے تھے ایک سبق تھا غار کا پتھر۔ ویسے تو اردو کا سبق ہے، لیکن حقیقت میں حدیث پاک کی وہ کا خلاصہ ہے، وہ آپ کو یاد دلاتا ہوں۔ تین دوست تھے، سفر کر رہے تھے، دوران سفر بارش آ گئی، طوفان آ گیا، ہوا چلی، وہ تینوں اب پناہ لینے کے لیے ایک غار میں چلے۔ پہاڑ تھا، پہاڑ کی غار تھی، غار میں چلے۔ ہوا اتنا شدید چلی کہ چٹان کے اوپر سے پتھر سرکا، لڑکتا لڑکتا غار کے دہانے کا آیا، غار بند ہو گئی۔ اب وہ تینوں لوگ اندر ہیں، غار بند ہے۔ تینوں نے مل کے کوشش کی پتھر ہٹانے کی، پتھر ہلا بھی نہیں۔ اب ان میں سے ایک دوست نے کہا ہم اپنے اچھے اعمال، نیک اعمال کو یاد کرتے ہیں، ہو سکتا ہے ان کے صدقے اللہ پاک ہمارا عذاب ٹال دے۔ ایک نے کہا یا اللہ، میری بہت سی بکریاں تھیں، سارا دن چراتا تھا، سارا دن ان کی خدمت کرتا تھا، شام کو گھر لوٹتا، میرے چھوٹے چھوٹے ننھے ننھے بچے میری راہیں تکتے تھے، کب ہمارا بابا آئے گا، ہمیں دودھ پلائے گا۔ لیکن میں کیا کرتا؟ بکریوں کا دودھ نکالتا، سب سے پہلے اپنے بیوی بچوں کو چھوڑ کے اپنی والدہ کی خدمت میں پیش کرتا۔ جب وہ سیر ہو جاتی ہے اپنے والد کی خدمت پیش کرتا، جب وہ بھی سیر ہو جاتے تب اپنے بیوی بچوں کو دیتا، جب وہ سیر ہو جاتے تھے تب میں پیتا تھا۔ یا اللہ تو علیم بذات الصدور ذات ہے، اگر تجھے یہ میرا عمل پسند آیا ہے تو اس عمل کے صدقے ہمارا یہ عذاب ٹال دے۔ تو فرماتے ہیں تھوڑا سا پتھر ہلا، غار کے دہانے سے پتھر ہلا۔ پھر دوسرے نے اپنا عمل بیان کیا کہ یا اللہ تو سب کچھ بہتر جانتا ہے، میرا ایک ملازم تھا، نوکر تھا،
وہ جب کام کاج ختم کر کے مجھ سے چھٹی کر کے چلا گیا مکمل طور پر، تو اس کے لین دین میں سے ایک گندم کی بوری میرے پاس رہ گئی، تو میں نے وہ گندم کاشت کی، اس سے اللہ پاک نے برکتیں عطا فرمائی، ہزاروں بوریاں ہو گئی، اسی میں سے میں نے جانور خریدے، جانوروں کی خدمت کی، وہ کثیر ہو گئے۔ کافی عرصے کے بعد وہ ملازم مجھے ملنے آیا، میں نے تیری رضا کے خاطر وہ سارا مال اور وہ ساری گندم جتنی بوریاں تھی اس کے حوالے کر دی کہ یا اللہ تو راضی ہو جا۔ اے مولا کریم، اگر میں نے وہ کام اچھا کیا ہے اور تجھے پسند آیا ہے، اس کے صدقے ہمارا یہ عذاب ٹال دے۔ اللہ پاک نے کیا فرمایا، وہ جو پتھر تھا وہ مزید سرک گیا، مزید راستہ کھل گیا، لیکن نکلنے کی گنجائش ابھی باقی نہیں تھی۔ پھر تیسرا کہتا ہے کہ یا اللہ، میں بے شرم تھا، ہوس کا پجاری تھا، بے حیا تھا، میری ایک چچا کی بیٹی تھی، میں اسے پسند کرتا تھا، وہ بڑی خوبصورت تھی، لیکن اس کی شادی کہیں اور ہوئی، پھر بچے ہوئے، شومی قسمت اس کا خم فوت ہو گیا، وہ بیچاری بیوہ ہو گئی، اب یتیم بچے ہیں، اس کے کرنے والا کوئی نہیں، کفالت والا کوئی نہیں، بچے بھوک سے مرنے لگے، اب وہ بیچاری پریشان ہو کے تنگ حال ہو کے میرے پاس آئی، مجھے کہتی ہے میری کچھ مدد کرو۔ میں ہوس کا پجاری تھا، شیطان سے میری یاری تھی، مجھے اللہ بھول گیا، اللہ کا کام بھول گیا، سب کچھ بھول گیا۔ میں نے اس کو شرط رکھی کہ میری ہوس کو تو پورا کر دے، تیری جو بھی خواہش ہے میں پوری کر دیتا ہوں۔ اب وہ بیچاری رو پڑی، ایک طرف دیکھتی ہے یتیم بچے جو بھوک اور پیاس سے بلک رہے ہیں، اور ایک طرف اس کی ہوس ہے جو ختم ہونے کا نام نہیں لیتی۔ اب وہ کہتی ہے ٹھیک ہے، جیسے تجھے اچھا لگے۔ اب وہ بن سور کے جب اس کے سامنے جاتا ہے تو وہ رو پڑتی ہے، تو پوچھتا ہے رو کیوں رہی ہے؟ کہتی ہے میں مجبور ہوں، میرے چھوٹے چھوٹے بچے بھوک سے مر رہے ہیں، میں نے تجھ سے مدد مانگی ہے، تجھ سے امداد مانگی ہے، اور تو اپنی ہوس کو سامنے رکھ کے میری مجبوری کا فائدہ اٹھا رہا ہے، لیکن میں اللہ سے ڈر رہی ہوں۔ تو کہتا ہے اگر تو اللہ سے ڈر رہی ہے تو میں بھی اللہ سے ڈرتے ہوئے تیرے ساتھ کوئی غلط کام نہیں کرتا۔ اب وہ کیا کرتا ہے، وہ اس کو اپنی بہن بنا کے اس کے اوپر دست سے شفقت رکھتا ہے، اور جو کچھ اس کی امداد تھی کر دیتا ہے۔ اب اللہ پاک بات کہتے ہیں یا اللہ، اگر میرا یہ عمل تیری بارگاہ میں پسندیدہ ہے، احسن ہے، اچھا ہے، اور تو قبول فرماتا ہے، تو اس عذاب سے ہمیں نجات عطا فرما۔ اللہ پاک کی قدرت، اللہ پاک کی رحمت جوش میں آتی ہے، اور وہ پتھر اس غار سے نکلتا ہے، ان کا راستہ کھل جاتا ہے۔ عزیزو، دوستو، بزرگو، اگر ان لوگوں کے ان نیک اعمال کی وجہ سے راستے کھل سکتے ہیں تو ہمارے لیے جنت کے راستے کیوں نہیں کھل سکتے؟ ہم بھی تو اللہ کے مخلوق ہیں، ہم بھی تو نبی پاک علیہ السلام کے امتی اور غلام ہیں۔ انسان جب غلطی کرتا ہے، گناہ کرتا ہے، گناہ کرتے 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 اس کے دل کے اوپر دھبا لگتا ہے کالا، جب دھبے بڑھ جاتے ہیں تو غفلت کے اندھور میں چلا جاتا ہے، پھر اس سے نیک عمل ہوتے ہی نہیں۔ ایک صحابی نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں آئے، رو رہے ہیں، بلک رہے ہیں، ہائے میرے برا، ہائے میرے برا، ہائے میرے برا۔ نبی پاک علیہ السلام نے سامنے بٹھا کے فرمایا پڑھ، میں تجھے پڑھاتا ہوں، اللہ تجھے معاف کر دے۔ آج اس موقع کو غنیمت سمجھتے ہوئے میں سمجھتا ہوں اگر وہ الفاظ ہم اور آپ بھی دہرا لیں تو جیسے نبی پاک علیہ السلام نے اس خوش نصیب کو یہ دعوت دی تھی کہ اللہ نے تجھے معاف فرما دیا ہے، تو یہ اعلان ہمارے لیے بھی موجود ہے۔ اگر ہم اس محفل سے اٹھیں تو ہمارا دامن تمام گناہوں سے پاک ہو، اور اس کے بعد مزید جو زندگی ہے، 2 دن ہے، 4 دن ہے، سال ہے، 10 سال، 100 سال، جتنا زندگی ہماری باقی ہے، اس کو گزارنے کا بھی ایک لائحہ ہم آپ کو پیش کریں گے جو میرے پیر صاحب نے مجھے عطا فرمایا اور آپ سب کو عطا فرمایا۔
تو آپ نے اس صحابی کو جو کلمات پڑھوائے، میں وہ کلمات آپ کو پڑھاؤں گا، آپ نے میرے ساتھ مل کے پڑھنا ہے۔ جب آپ پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی اللہ پاک ہمارے گناہ بھی معاف فرمائے۔ میں پڑھوں گا، میرے ساتھ پڑھیں گے۔ اللہم مغفرتک اوسع من ذنوبی ورحمتک ارجا عندی من عملی۔ اللہم مغفرتک اوسع من ذنوبی ورحمتک ارجا عندی من عملی۔ اللہم مغفرتک اوسع من ذنوبی ورحمتک ارجا عندی من عملی۔ عزیزو دوستو بزرگو، یہ کلمات اپنی تمام برکات کے ساتھ آج بھی موجود ہیں۔ جس طرح وہ خوشخبری نبی پاک علیہ السلام نے ان کو دی تھی، آج وہ خوشخبری آپ کے لیے موجود ہے۔ تو میرا ایمان ہے جب ہم توبہ کرتے ہیں، اللہ سے معافی مانگتے ہیں اپنے گناہوں کی، اللہ پاک کی رحمت جوش میں آتی ہے۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ اس کے نتیجے میں نبی پاک فرماتے ہیں کہ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہ سے توبہ کرنے والا ایسے ہے جیسے اس نے کوئی گناہ کیا ہی نہیں۔ اب ہمارا دامن اللہ کے حکم سے تمام گناہوں سے پاک ہو گیا۔ اب آنے والی زندگی ہم نے کیسے گزارنی ہے؟ میرے پیر و مرشد فرماتے ہیں زندگی کو کامیاب بنانے کے لیے آپ کیا کریں؟ صرف 3 کام کرنے ہیں، صرف 3 کام، کوئی مشکل نہیں۔ اللہ نے آپ کو یہ پیشانی دی ہے، عزت والی جگہ دی، اس کو کہیں نہیں جھکانا۔ اگر جھکانا ہے تو صرف اللہ کی بارگاہ میں جھکانا۔ صرف 5 وقت نماز پڑھنی ہے، سارے کام کرتے رہیں، جب بھی اذان آئے سب کام چھوڑ کے نماز پڑھیں، بس ایک کام۔ کامیابی کا دوسرا کام کیا ہے؟ اللہ نے آپ کو زبان دی ہے، اس زبان کے ساتھ ضروری کام کریں، گفتگو کریں، لین دین کریں، جو کچھ کرنا ہے کریں، کوئی حد نہیں۔ لیکن جب آپ کی زبان فارغ ہو، آپ کو اس کو گالن گلوچ میں استعمال نہ کریں، کسی کے گلے شکوے میں استعمال نہ کریں، بلکہ اپنی زبان کو وقف کر دیں درود و سلام کے۔ صلاۃ اللہ سلام اللہ علیہ یا رسول اللہ، صلاۃ اللہ سلام اللہ علیہ یا۔ جتنا زیادہ پڑھیں گے اتنا زیادہ آپ کا رشتہ نبی پاک علیہ السلام سے غلامی والا رشتہ مضبوط ہو جائے گا۔ کہتے ہیں کہ جو درود پڑھتے ہیں ان کو ثواب ملتا ہے، جو سلام پڑھتے ہیں ان کو جواب ملتا ہے۔ ہم درود بھی پڑھتے ہیں اور سلام بھی پڑھتے ہیں۔ تیسرا میرے بزرگ فرماتے ہیں آپ کے جسم کے اندر ایک لوتھڑا ہے گوشت کا، جسے ہم دل کہتے ہیں۔ ہر چھوٹے بڑے بندے کا دل دھڑکتا ہے، آپ محسوس کرتے ہیں، میں محسوس کرتا ہوں۔ آج کے بعد یہ کنسپٹ چینج کر لیں، یہ تصور تبدیل کر دیں کہ آپ کا اور میرا دل دھڑکتا نہیں ہے، یہ کر رہا ہے اللہ اللہ اللہ۔ آپ کام کریں گے یہ اللہ کا ذکر ہے، آپ گفتگو کریں گے یہ اللہ کا ذکر ہے، آپ سو جائیں گے یہ تب بھی اللہ کا ذکر ہے، پھر آپ کا دن رات اللہ کے ذکر میں گزرے۔ من کانا للہ کان اللہ لہ، جو یہ 3 کام کر لے گا پھر اللہ پاک کیا انعام عطا فرماتا ہے؟ اللہ پاک فرماتا ہے کہ جو میرا ہو جاتا ہے میں اس کا ہو جاتا ہے۔ تو جب اللہ جس کا ہو جاتا ہے پھر اس کو کسی ایک چیز کی حاجت باقی نہیں ہے۔ اللہ پاک آپ کو مجھے منع کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔